السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے ساتھ ویڈیوز میں شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی پیاری کتاب جس کو لکھا ہے ڈاکٹر ذکیہ بلگرامی نے۔ اللہ اور اس کا نور اس کا ٹائٹل ہے، اور اس کتاب میں قرآن حکیم کے موضوعات پہ بات کی گئی ہے۔ قرآن حکیم کو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بہت ہی آسان ہے یہ کتاب، اور اس کتاب سے ایک اچھا میسیج آگے جائے گا۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیوز کے تھرو اس کے مضامین شیئر کر رہی ہوں، اس امید پہ کہ آپ کو یہ میری کاوش اچھی لگ رہی ہوگی۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اس کتاب کا جو نمبر 2 مضمون ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے، اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے اس کا پہلا مضمون آپ کے ساتھ شیئر کیا جس کا نام تھا قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مظہر۔ اب اس کا دوسرا مضمون ہے جو کہ قرآن حکیم کے حروف مقطعات ہے۔ اس میں یہ لکھتی ہیں، قرآن پاک کی بعض صورتیں کچھ مخصوص حروف سے شروع ہوتی ہیں، مثلاً الف، لام، میم، ہا، میم وغیرہ۔ ان الفاظ کے مطالب اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے۔ کسی شخص کو یہ علم نہیں کہ ان حروف کا کیا مطلب ہے، اس لیے اپنی جانب سے ان کے معنی مطلب قیاس کرنا گناہ ہے۔ قرآن حکیم کی کل 29 صورتیں ایسی ہیں جو ان حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ الف، لام، میم کل 6 صورتوں کی ابتدا میں آیا ہے۔ ہا، میم کل 6 صورتوں کی ابتدا میں آیا ہے۔ الف، لام، را کل 5 صورتوں کی ابتدا میں آیا ہے۔ تو، سین، میم کل 2 صورتوں کی ابتدا میں آیا ہے، باقی سب ایک بار آئے ہیں۔ سب سے آخر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ لکھ رہی ہوں۔ وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان گناہوں سے دور رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ یہ موضوع یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس موضوع میں محترمہ نے یہی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں اور ان سے شروع ہونے والی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان کے شروع میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ان کے مطلب، ان کے معنی کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بیان نہیں فرمایا، تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے معنی یا ان کے مطالب کو نہ ڈھونڈیں، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے ہم سے پردے میں رکھا، چھپایا، تو اس کا جو اصل ہے وہ صرف خدا ہی جانتا ہے، اور جتنا علم ہمیں دیا گیا وہ ہمارے لیے اس پہ ایمان لانا کافی ہے، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے دیے جانے والے نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، تاکہ اس کتاب کا ایک ایک مضمون میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور بہت آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ انسانیت جو ہے نا ہم اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب ہم قرآن پاک کو نہیں سیکھ سکتے۔ میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اس ایک کتاب کو پڑھنے سے آپ قرآن حکیم کو اس کی گہرائی تک سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک آغاز ہے۔ آپ کے ساتھ میں اور بھی کتابوں کی جو ریڈنگز ہیں، اسلامی بکس ہیں، ان کی ریڈنگز شیئر کروں گی۔ ایسے مضامین آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ویڈیوز کے تھرو شیئر کروں گی جس سے ہماری آخرت بھی سنورے، دنیا بھی سنورے۔ تو اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔